ورنہ اس کی وہ نہ صلاحیت ہے نہ وہ قابلیت ہے. میں آج بھی کہتا ہوں اقتدار دینے والوں نے عمران خان کو کچھ نہیں کہنا, اس کو رکھنا ہے, کیونکہ اب انہوں نے عمران خان کو اور اس وقت جو خادم اعلیٰ سے خادم اعظم بنا ہوا ہے, ان دونوں کو ملا کے 20-30 سال نکالنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ نواز شریف بھی دی اینڈ ہو جائے, زرداری بھی اینڈ ہو جائے. تو اس لیے ابھی ہو نہیں سکتا, یہ ابھی ٹائم لگے گا. اس کا مطلب یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اب چیلنج یہ ہے, امتحان یہ ہے کہ آیا وہ میثاق جمہوریت کی طرز پہ کوئی نئے سرے سے ایگریمنٹ کر کے اس کے اوپر کمیٹڈلی کار بند ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. بالکل یہی ہے, کیوں نہیں آئینی عدالت بنا دی گئی. اقتدار دینے والوں کو یہ خطرہ تھا اگر عدالت آئینی بن گئی, وہ سپریم کورٹ کو ٹھیک کر سکتی ہے تو وہ ہمیں بھی ٹھیک کرے گی, اس لیے انہوں نے بننے نہیں دی. دو ہی طریقے ہیں, یا آئینی عدالت آپ بھی بنا لیں اور عدالت کو یہ موقع دیں کہ وہ بہتری کرے, یا سارے سیاستدان آج بھی اکٹھے ہو جائیں اور قوم سے معافی مانگے کہ ہم غلطی پر تھے. طاقت سر چشمہ عوام ہے. بٹوں نے یہی کہا تھا کہ پیپل پارٹی نے آج تک اس پر عمل نہیں کیا, وہ بھی اقتدار لیتی ہے, تو اپنی جو حرکتیں ہیں وہ بدلیں, ٹھیک ہو جائے گا. ویسا پاکستان کا ایک مسئلہ غالباً یہ بھی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز بہت زیادہ ہیں. اگر پولیٹیکل پارٹیز گروپس بہت زیادہ ہوں تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے آسان ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی گروپ کو سپورٹ کر کے اسے پرومیننٹ کرے اور استعمال کرے. کیا یہ زیادہ مناسب نہ ہوتا کہ آپ ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بنانے کی بجائے کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر, کیونکہ ہر پارٹی کے اندر آپ کو جاننے والے لوگ ہیں, آپ ایک سینئر آدمی ہیں, کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرتے جو ایجنڈا ہے, طریقہ کار ہے, اس کی جو پالیسیز ہیں اس پہ اثر انداز ہو کے اس کی ڈائریکشن کو سیدھا کرتے اور پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک پروسیس کو مستحکم بنا دے. میں نے پہلے ایک بات کہی ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں, یہ اقتدار لینے والے گروہ ہیں. اس لیے یا تو کوئی ایسی پارٹی عوام بناتے ہیں, اقتدار دینے والوں نے خود گھوڑے بنانے شروع کیے ہیں, پارٹی خود بناتے ہیں, وہ توڑتے ہیں پارٹیاں نئی نئی بنا کے اپنا راستہ نکالتے ہیں اور یہ نکلتے ہیں. اگر سیاسی جماعتیں عوام میں سے ہوتی اس طرح کے اقتدار نہ کرتی تو نئی پارٹی بن ہی نہیں سکتی تھی. اگر وہ بہتری کی بات, گھر کا اگر باپ یا ماں گھر سارے کو ٹھیک کرے, اچھا کرے, کوئی بچہ ان کی مخالفت نہیں کرے گا. جب بچے کا دیکھتا ہے کہ یہ کام نہیں تو پھر وہ مخالفت کرتا ہے. اگر یہی اسٹیبلشمنٹ, یہی فوج, یہی عدلیہ, چلو یہ اکٹھے تھے, یہی اسٹیبلشمنٹ تھی, اگر یہ ملک کی بہتری کرتے, آگے لے کے چلتے, عوام کا خیال کرتے, تو یہی بیٹھے رہتے, کوئی نئی پارٹی نہ بنتی. کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ جس کے سر پہ سہرا بندھا پاکستان بنانے کا, وہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی نہیں بنی جو عوام سے ایمرج ہوئی ہو؟ دیکھیں, یہ دونوں پارٹیاں مسلم لیگ بھی کانگریس بھی یہ بڑے صغیر میں بنی تھی جب پاکستان نہیں تھا, اس وقت بنی ہوئی ہیں. کس نے بنائی یہ وقتی طور پہ یہ چھوڑ دیں آپ, لیکن برطانیہ جہاں بھی اس نے حکومت بنائی ہے اس نے عدالتیں بنائی ہیں, انہوں نے آہستہ آہستہ سیاسی اختیارات دی ہیں. اس اختیار کو دینے کے لیے سیاسی جماعت ہونی چاہیے تھی. کانگریس بنی, مسلم لیگ بنی. یہ جو کانگریس ہے اگر یہ سوچتی ہے کہ ہمارے اس سب کانٹیننٹ میں یہ نفرت تقسیم جو ہوئی ہے یہ برطانیہ کی وجہ سے ہوئی ہے, وہ ایسے حالات کرتی کہ مسلم لیگ کو ساتھ ملا کے ان کو موقع نہ دیتی کہ الگ اپنا کسی قسم کا مینیفیسٹو دے, ملا کے صرف برطانیہ کے خلاف حکومت کرتی, تو آج بھی پاکستان ہندوستان نہ تقسیم ہوتے, نہ لڑتے, اور آپس میں اکٹھے ہو کے یہی بڑے صغیر دنیا کے اوپر جس طرح یورپ کی حکومت ہے, امریکہ کی ہے, ایشیا کی حکومت ہوتی کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر جاری کرتے ہیں. میں آج بھی چاہتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان یہ جو برطانیہ کا دور ہے وہ بھی بھولیں, جو پاکستان بننے کے بعد کیا, ایک دوسرے کو ہم ازلی دشمن کہتے ہیں. اپنے آپ کو ازلی دشمن کہنے کے بعد جس نے ہمیں دشمن بنایا ہوا ایک دوسرے کا, اس کو مدد رکھ کے اپنے آپ کو ساری چیزیں بھول کے نئے سرے سے ابتدا کریں کہ اس ایشیا کو, اس خطے کو ہم بہترین بنائیں تاکہ نیو ورلڈ آرڈر اب یہاں سے جاری ہو. اس کے لیے پاکستان کو بھی اوپر فرض ہے اور ہندوستان کے اوپر, لیکن ان دونوں میں عقل نہیں آئی.
نہ ہندوستان میں. اگر ہندوستان وہاں کی جو مائنارٹیز ہیں، وہاں مسلمان تو نہیں نا، وہاں کرسچن بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، اگر ان کے ساتھ پیار محبت سے چلتا اور پاکستان کو بھی کہتا کہ بھائی دیکھو اپنے آپ کو ٹھیک کرو، عوام میں سے آؤ، بجائے اس کے یہاں تو وہ اسد درانی ڈی جی آئی ایس آئی تھا، اس نے راہ کے چیف صاحب مل کے جو کتاب لکھی تھی صفائی، اس میں وہ کہتا ہے کہ یہاں سی آئی اے، آئی ایس آئی اور راہ مل کے چلتی ہیں. اس نے مثالیں بھی دی ہوئی ہیں کہ جب مشرف کے اوپر قاتلانہ حملہ ہونا تھا تو اس کی اطلاع راہ نے بتائی تھی کہ یہ ہو رہا ہے. پھر جب انڈیا کا ایک طیارہ آ گیا تھا ادھر بہاولپور کی طرف اور پاکستان کو پتہ نہیں تھا، سی آئی اے نے بتایا تھا کہ بندے خدا وہ سب کو اٹھا کے جا رہا ہے، کچھ کرو. تو یہ مل کے وہ چلاتا ہے. جب وہ چلانے والا ہی اکٹھا نہیں ہونے دیتا تو یہ کیسے اکٹھے ہوتے ہیں؟ اس لیے پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں نا، وہاں تو سیاسی جماعت ہے کانگریس، میں مانتا ہوں، لیکن پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. لہذا کانگریس کے اوپر فرض ہے کہ وہ حالات ایسے پیدا کرے کہ خطے کو ٹھیک کرے.